اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم تنقید کے معنی و مفہوم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تنقید عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں یہ لفظ نقد سے مشتق ہے۔ یوں تو عربی قواعد کے اعتبار سے نقد سے انتقاد بنتا ہے، لیکن اردو میں لفظ تنقید مروج ہو چکا ہے، اس لیے اب انتقاد کی جگہ تنقید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ تنقید یا انتقاد انگریزی لفظ کریٹیسزم کا ترجمہ ہے، اور کریٹیسزم یونانی لفظ کریٹس سے مشتق ہے، جس کے معنی الگ کرنا یا امتیاز کرنے کے ہیں۔ عربی لفظ نقد کے معنی کھرے کھوٹے سکے کا فرق کرنا یا دانے سے بھوسے کو الگ کرنے کے ہیں۔ ان دونوں زبانوں میں موجود ان لفظوں کے اشتقاقات کو اگر نظر میں رکھیں تو دونوں ہمارے ذہن کو ایک ہی طرف لے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کرنا، خوب و زشت کے الگ الگ کرنا، برے کو بھلے سے الگ کرنا، یہ تنقید کا بنیادی معنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور معنی عربی میں لفظ نقد کے مروج ہیں، اور ان معنوں میں یہ لفظ نقد استعمال کیا گیا ہے، جیسے پرندے کا چونچ مارنا، سانپ کا ڈسنا، یا آپس میں جھگڑا کرنا، شیر کے عیب نکالنا۔ اس کے علاوہ دیمک کا تنے کو کھوکھلا کر دینا، یہ معنی میں بھی تنقید کا لفظ یا لفظ نقد استعمال عربی میں ہوا ہے، جو کہیں نہ کہیں ہمارے تنقیدی رویوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اس سے قطع نظر اگر ہم دیکھیں کہ عربی میں لفظ تنقید کے علاوہ کون سے لفظ اس کے مترادف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، ان میں محاکمہ، موازنہ اور تقریض وغیرہ ہیں، لیکن وہ لفظ تنقید کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے اب اردو میں صرف لفظ تنقید ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے، اس میں کرٹیسزم کے معنی میں اپریسیشن، اسٹیمیٹ، اسیسمنٹ، ججمنٹ اور ایولیوشن جیسے الفاظ کا استعمال بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں اس لفظ کو بیان کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم ویبسٹر ڈکشنری کیا کہتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تنقید کامل بصیرت اور علم کے ساتھ موزوں اور مناسب طریقے سے کسی ادب پارے یا فن پارے کے محاسنوں اور معائب کی قدر شناسی یا اس کے بارے میں حکم لگانا ہے، یہ اس ڈکشنری میں کہا گیا۔ اس تعریف میں آپ دیکھیں تو پہلی بات تو نقاد کے حوالے سے کہی گئی ہے، یعنی جو تنقید کرنے والا ہے وہ کامل علم اور بصیرت کا حامل ہو۔ دوسرے، اس کے طریقہ کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مناسب اور موزوں ہوں۔ تیسرا یہ کہ معائب اور محاسن کی قدر شناسی یا اس پر حکم لگانا۔ ظاہر ہے کہ معائب اور محاسن کی قدر شناسی کے بعد ہی آپ کوئی حکم لگا سکتے ہیں۔ ایک نیو انگلش ڈکشنری میں کچھ اسی قسم کی بات کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا کسی ادب پارے یا فن پارے کے خصائص اور اس کی نوعیت کی تعیین کرنا، یعنی کہ کوئی ادب پارا یا فن پارا ہے، اس میں کیا خوبیاں، خصائص ہیں، اس کے کیا، اس میں اس کی صفات کیا ہیں، ان کو بیان کرنا اور ان کی نوعیت کا تعین کرنا۔ اسی کے علاوہ اس کو ایک نقاد کے عمل سے بھی جوڑا گیا ہے، یعنی کہ کسی نقاد کا عمل یا منصب یا وظیفہ۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں
اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ محدود معنوں میں تنقید کا مطلب کسی ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا مطالعہ ہے۔ وسیع تر معنوں میں اس میں تنقید کے اصول قائم کرنا اور ان اصولوں کو تنقید میں استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ اب یہاں بات آگے بڑھی، یعنی کہ صرف کسی فن پارے کی قدر و قیمت متعین کرنا ہی تنقید نہیں ہے، بلکہ اپنے وسیع تر معنوں میں تنقیدی اصول بنانا بھی تنقید کا کام ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں تنقید کرنا یہ اس میں شامل ہے، اور یہاں سے تنقید ایک فلسفیانہ عمل بنتی نظر آتی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ فن پاروں کی اہمیت کا اندازہ لگانا اور ان کی قیمت شناسی، یعنی کہ ایویلیوشن، یہ باتیں گئی، یعنی کہ آپ کسی فن پارے کا اسٹیمیشن کرتے ہیں اور اس کا ایویلیوشن کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ آئیے ریچرڈس نے لکھا ہے کہ تنقید کا کام کسی مصنف کے کام کا تجزیہ، اس کی مدلل توضیح اور بالآخر اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے۔ یعنی کہ ریچرڈس کیا کہتا ہے؟ تجزیہ کرنا ہے، مدلل توضیح کرنی ہے، دلیل کے ساتھ وضاحت کرنی ہے اس کی فن پارے کی، اور آخر کار جمالیاتی قدروں کے بارے میں، یعنی کہ کسی فن پارے میں کون سی ایستھیٹیکل ویلیوز ہیں ان کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا، یہ تنقید کا کام ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے ناقدین نے، ماہرین نے تنقید کی تعریف پیش کی ہے، جو سب کا ذکر یہاں ممکن نہیں ہے۔ ان تمام تعریفوں کی روشنی میں اگر ہم تنقید کے عمل کو سمجھنا چاہیں تو اسے ہم مختصراً طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تنقید کسی فن پارے کی ہوتی ہے، کسی ادب پارے کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی فن پارے یا ادب پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا مطالعہ بالمقصد ہونا چاہیے۔ آپ تفریح کے طور پر کسی ادب پارے کا مطالعہ کر کے اس کی تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب کسی فن پارے کا ادب بالمقصد مطالعہ کریں گے تو آپ ان تمام فنی، جمالیاتی، اخلاقی، جو سائنٹیفک جو بھی اقدار ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور ان کی روشنی میں آپ کا مطالعہ ہوگا، تبھی آپ کسی فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ تو پہلی شرط ہے مطالعہ بالمقصد۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو وضاحت طلب ہوتے ہیں، تشریح طلب ہوتے ہیں، تو نقاد کو ادب پارے کے بہت سارے پہلوؤں کی تشریح اور توضیح بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے تنقید کے عمل میں تشریح اور توضیح بھی ایک کام بن جاتا ہے۔ نقاد صرف تشریح و توضیح ہی سے کام نہیں لیتا، بلکہ اسے تجزیے کے عمل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تجزیہ کیا ہوتا ہے؟ تجزیہ دراصل کسی فن پارے کے مختلف اجزاء کا مطالعہ کرنا اور انہیں کسی اصول کی روشنی میں اثر نو ترتیب دینا، یہ تجزیہ کہلاتا ہے۔ تو تجزیے کے بغیر آپ کسی فن پارے کی تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی فن پارے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں انہیں آپ سائنسی طریقہ کار سے دوبارہ بھی پیش کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار تنقید میں کام میں لیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم کسی فن پارے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم اس کا مطالعہ کر کے اپنی بات رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کے بارے میں اپنی رائے دینی ہوتی ہے، اور جب ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں تو یہ رائے
ذاتی رائے نہیں ہونی چاہیے. اس کے پس پردہ پس پشت کوئی اصول ہونا چاہیے، اور یہ اصول ذوقی ہو سکتے ہیں، جمالیاتی ہو سکتے ہیں، عقلی ہو سکتے ہیں، فلسفیانہ ہو سکتے ہیں. لیکن ان میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ سبجیکٹیو نہ ہو جائیں. اگر ہم بہت زیادہ ذاتی تاثرات بیان کرنے لگیں گے تو ہم تنقید کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. ہم اپنے ذوق سے الگ نہیں ہو سکتے، ہم اپنے ذاتی تاثرات کو منہا نہیں کر سکتے، لیکن ہماری تنقید کا سارا دار و مدار اپنے تاثرات پر ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں جمالیاتی اقدار کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، اس کے عقلی پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اس کے فلسفیانہ پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اور جب ہم رائے قائم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تنقید کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں. کچھ عملی تنقید کے نمونے ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ تحسین کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ کسی فن پارے کے صرف محاسن ہی بیان کرتے ہیں اور معائب کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی. یہ یک رخت مطالعہ ہے. دوسرا مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے فنی، اس کے محاسن کو بھی سامنے رکھیں اور معائب کی طرف بھی اشارہ کریں. اور آخری منزل یہ ہوتی ہے جو کسی فن پارے کی تنقید کی صحیح تنقید کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم کسی فن پارے کے معائب اور محاسن دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. مجموعی رائے قائم کیے بغیر آپ کی تنقید مکمل تنقید نہیں کہلائی جا سکتی. تنقید میں کسی فن پارے کی قدر و قیمت کے تعین میں یا اس کے مقام و مرتبے کے تعین میں یا ادب میں اس کو جگہ دینے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کا تقابل دوسرے فن پاروں سے کریں. جب ہم کسی ایک شاعر کو دوسرے شاعر کے مقابلے میں بڑا شاعر کہتے ہیں تو لامحالہ ہم تقابل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو تنقید میں تقابل کی بہت اہمیت ہے. یہ تقابل ایک شاعر کا دوسرے شاعر سے ہو سکتا ہے، ایک دور کا دوسرے دور سے ہو سکتا ہے، ایک زبان کے ادب کا دوسرے زبان کے ادب کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور تقابل ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. وسیع مطالعے کی ضرورت ہے. جب آپ تقابل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اپنے ادب کی، کم از کم اپنے ادب کی پوری فنی روایت سامنے ہونی چاہیے، تب جا کر آپ تقابل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دوسری زبانوں کے ادب سے تقابل کرتے ہیں تو دوسری زبانوں کے ادب کا مطالعہ بھی کیا ہونا لازمی ہے. بغیر مطالعے کے آپ تقابل نہیں کر سکتے. تو تقابل کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے بہت وسیع مطالعے کی ضرورت ہے. ہم کسی فن پارے کو تنہا اپنی روایت سے الگ ہٹ کر کاٹ کر کوئی مقام یا مرتبہ نہیں دے سکتے. تو تقابل بھی تنقید میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. کسی فن پارے کی تعین قدر میں اقدار بہت اہم ادا کرتے ہیں. یعنی کہ کسی فن پارے میں کچھ اقدار ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ مولیہ ہوتے ہیں، اور ہم ان کی روشنی میں اس کے مقام و مرتبے کا تعین کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں ہماری اپنے مزاج اور اپنی افتاد طبع کے حوالے سے ہمارا رویہ الگ ہو سکتا ہے. کسی فن پارے میں کوئی نقاد صرف جمالیاتی پہلو دیکھنا چاہے گا، کوئی صرف فکری پہلو دیکھنا چاہے گا، کچھ اس میں انفرادی پہلو دیکھنا چاہے گا، کچھ اس میں سماجی پہلو دیکھنا چاہے گا. لیکن کسی فن پارے میں صرف داخلی پہلو نہیں ہوتا ہے، انفرادی پہلو نہیں ہوتا، صرف سماجی پہلو نہیں ہوتا، صرف سائنسی پہلو نہیں ہوتے، صرف جمالیاتی پہلو نہیں. وہ ان سب
کو اپنے اندر اس طرح سے ہم آہنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان تمام اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم مجموعی طور پر کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ ہمارا فیصلہ مناسب فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی ایک قدر کو پیش نظر رکھ کے ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس فن پارے کی قدر و قیمت، صحیح قدر و قیمت نہیں کہی جا سکے گی۔ نقاد کی ایک اہم اور کام کرتا ہے اور وہ ہے معنی کی توسیع، یعنی کوئی فن پارا کیا کیا معنی اپنے دامن میں پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ جب کوئی باشعور صاحب بصیرت نقاد اس کا مطالعہ کرتا ہے تو ان میں ان پوشیدہ معنی کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کراتا ہے اور ان معنی کو ہمارے اوپر منکشف کرتا ہے، اور ایسے معنی سامنے آتے ہیں جو ایک عام قاری کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اس طرح ان پوشیدہ معنی کو ظاہر کرنا اس متن کو کہ معنی کی توسیع کرنا کہلاتا ہے، اور نقاد یہ کام بخوبی کرتا ہے۔ جب ہم میر کی، غالب کی غزلیات کا مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی نقاد ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو وہ ان تمام پوشیدہ معنی کی طرف بھی ہمارے ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ ایک اہم کام ہے جو ایک نقاد ادا کرتا ہے۔ اب تنقید کا جو انداز ہے، یعنی کہ زبان اور بیان کے حوالے سے، تو اس کے لیے ایک مناسب اور موزوں زبان استعمال ہونی چاہیے، نہ تو اتنی مرصع اور مسجع ہو یا استعاراتی ہو کہ معنی کہیں گم ہو جائیں، اور نہ اتنی خشک کہ پڑھنے والا بہت جلد بوریت کا احساس کرنے لگے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک سائنٹیفک لیکن شگفتہ انداز بیان اختیار کیا جائے جس سے تنقید تخلیق کے دائرے میں قدم رکھ سکے اور ہمیں محظوظ بھی کر سکے اور ہماری بصیرتوں کو میں اضافہ کر سکے۔ تو تنقید میں انداز بیان کی بڑی اہمیت ہے۔ جب کوئی نقاد استعاراتی انداز اختیار کرتا ہے تو اس کی بات استعاروں میں کہیں گم ہو جاتی ہے اور معنی تشریح کے لیے اپنی توجہ ہماری طرف کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ بات کہی جائے وہ صاف صاف واضح انداز میں بیان کی جائے، لیکن شگفتگی کا خیال رکھا جائے۔ تو تنقید کا عمل بہت اہم عمل ہے۔ اس میں جب کوئی نقاد کسی فن پارے کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ وہ اس کے جمالیاتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتا ہے، بلکہ اس کے سماجی، اخلاقی، فلسفیانہ اور دوسرے بہت سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نقاد صاحب علم اور صاحب بصیرت ہو۔ یہ جو دو شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی نقاد اچھی تنقید نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ تنقید ایک بہت سنجیدہ عمل ہے، اور اس سنجیدہ عمل کے لیے بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اور ایک بات کہ تعصبات اور تحفظات سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آج تنقید کے معنی و مفہوم پر گفتگو کی۔ اس سلسلے کی اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ شکریہ۔